السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور ویسے تو آج ہمارا کالرز ڈے ہی ہوتا ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہماری فون لائنز میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو کال کرنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی. تو جیسے ہی فون لائنز بحال ہوتی ہیں یا ریپیئر ہوتی ہیں تو ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، لیکن اتنی دیر ان دا مین ٹائم ہم تھوڑی سی اپڈیٹس لے لیتے ہیں آج کل جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. اور سیر فہرست ہے جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا پچھلے روز، جب ایک خاتون اور ان کی 10 ماہ کی بچی ایک مین ہول میں گر کے فوت ہو گئی. اب اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایک کور اپ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. سب سے پہلے تو جو خاتون کے جو میاں تھے ان کو پولیس نے باقاعدہ حراست میں لیا. آج ان کے بیانات بھی گردش کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہراساں بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں تم بتاؤ تم نے ہی کچھ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے. کل رات ہی کل ہم نے اس پروگرام میں اس موضوع پر بات کی تھی. اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں کافی غصے کا اظہار کیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ جو سب سے اس میں جو دردناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سچ کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ دا ٹائم آف نیگلیجنٹ اینڈ ڈس آنیسٹ آفیسرز از اوور. تو اب تک اس ٹویٹ سے لے کے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا ایکشنز لیے گئے ہیں، کیا ممکنہ ایکشنز لیے جائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے آج شو پر بلایا ہمارے لاہور کے کورسپونڈنٹ وسیم ریاض صاحب کو. السلام علیکم وسیم، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اب تک کیا کیا گیا ہے؟ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جن کی جانب سے یہ ایک بیان آیا تھا، ایک واٹس ایپ آئی تھی کہ یہ فیک نیوز ہے، انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ شاید معافی مانگ رہے ہیں. جی دیکھیں، ابھی تک تو جو سارے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ابھی تک معاملے کو چھپانے کی اور اس کو دبانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پولیس کا کردار جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، کیونکہ جو اس میں متاثرہ نوجوان مرتضیٰ ہے جس کی یہ بیوی اور بیٹی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کا بیان جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور اس میں بالکل کلیئر کٹ ہر چیز جو ہے وہ بتا دی ہے کہ کس نے اور کیسے اس پر تشدد جو ہے وہ کیا، اس کے بعد کس طرح کی زبان کھانے میں لے جا کر پولیس جو ہے وہ استعمال کرتی رہی. اب اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے فوری طور پر ایک نوٹس لیا، اور اس کے بعد ایس ایچ او جو بھاٹی گیٹ ہیں جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے تشدد کیا گیا، اس کو فوری طور پر معطل کیا گیا. ڈی ایس پی جو ہیں سرکل کے، ان سے جواب طلب کیا گیا، اور جو ایس پی سٹی ہیں بلال احمد، یہ بھی بتایا گیا ہے اس شہری کی طرف سے کہ یہ بھی موقع پر موجود تھے اور ان کی نگرانی میں جو ہے وہ تشدد اور جو نزیبا زبان استعمال کی گئی وہ ان کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا رہا. اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی جس میں ڈی آئی جی نے جو ہے وہ آئی بی کو جو ہے وہ لکھ دیا کہ اس میں جو تحقیقات کی جائے اور آزادانہ تحقیقات کی جائے، اور پھر جلد سے جلد جو رپورٹ ہے وہ مرتب کر کے بھجوائی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے کہ پولیس کے مزید کون کون سے افسران اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. لیکن ایک آئی جی پنجاب کی طرف سے ایک جو ہے وہ ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے اب آ چکی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایڈیشنل آئی جی اے آئی بی عمران محمود کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ یہ تشکیل دی گئی تھی، جس میں ڈی آئی جی احمد ناصر عزیز برق اور ڈی آئی جی عمران کیشور اس کمیٹی کا حصہ تھے. ان افسران نے جو ہے وہ جیگوا کا دورہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے، جو اہل شاہدین تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے، اور اس کے علاوہ اہل خانہ جو تھے متاثرہ فیملی کے ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی قلم بند کیے. تو تمام چیزیں جو اکٹھی کی گئیں، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے 3 افسران کو جو ہے وہ غفلت کا مرتکب ٹھہرایا ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایس پی سٹی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جو ہے وہ اس میں گلٹی جو ہے وہ پائے گئے ہیں، اور یہ رپورٹ انہوں نے مکمل کرنے کے بعد آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ بھجوا دی ہے. کمیٹی نے آئی جی پنجاب کو سفارشات جو بھجوائی ہیں اس میں افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن آئی جی پنجاب
اب خود فیصلہ کریں گے کہ ان کے خلاف اب کیا کارروائی کرنی ہے اور کیا کارروائی نہیں کرنی، لیکن یہ رپورٹ مرتب کر کر آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے۔ جی اچھا، اب وسیم یہاں پر ایک جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے کہ پنجاب میں جو کام کیا جا رہا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ کمپیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ پبلک ریلیشنز کے لحاظ سے کتنا اہم ہے آپ کی نظر میں پنجاب حکومت کے لیے کہ اس وقت وہ نہ صرف ایکشن لیں بلکہ اس ایکشن کو سسٹینڈ ہوتے ہوئے بھی دیکھا جائے؟ جی دیکھیں، بالکل تعین جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وزیر اعلیٰ خود اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہوئی نظر آئی کہ پنجاب جو صوبہ ہے وہ دوسرے صوبوں سے بہتر ہے، خاص طور پر اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کو تو ہمیشہ پیرس سے جو ہے وہ ملایا گیا۔ تو آپ پیرس کا حال دیکھ لیں، یہاں ادارے کیا کرتے پھر رہے ہیں، ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اس انسیڈنٹ کو سانے میں بدل دیا گیا اور کسی نے ذمہ داری نہیں لی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے اس کھلے مین ہال میں گر گئی اور پھر کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اب اس میں ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دینی چاہیے، دی جائے۔ ابھی دیکھیں آپ، کسی بھی جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ تو پرائیویٹ جو ٹھیکیدار تھے وہاں پر جو کام کر رہے تھے ان پر مقدمہ دیا گیا ہے۔ کسی بھی سرکاری آفیسر پہ، کسی بھی سرکاری ملازم پر ایف آئی آر درج جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو مقدمہ ہے وہ اس میں جو 3 نامزد ملزمان تھے وہ پرائیویٹ وہاں پر جو کانٹریکٹر تھے وہ تھے۔ بالکل۔ اچھا وسیم، ایک آخری سوال، اس وقت جس علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ ہی بتا رہے تھے کل شاید کہ داتا دربار کے علاقے میں کافی ایکسپینشن ہو رہی ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو اس ثانیے کے بعد کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی لائٹیں لگی گئی ہیں، کوئی سائنز لگے گئے ہیں تاکہ پھر ایٹ لیسٹ کم از کم اس طرح کی کوئی اور ٹریجڈی نہ دیکھنے والے اس دوران؟ جی دیکھیں، یہ کام تو پہلے کرنے والے تھے، کرنے والا پہلے تھا، بالکل یہ میں مانتا ہوں، لیکن لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے ہم ہمیشہ کوئی نقصان کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک سانحہ ہو گیا جس میں ایک ماں اور بیٹی جو ہے وہ ناحق اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہم نے یہاں پر حفاظتی انتظامات بھی کرنے ہیں۔ اچھا آپ یقین کریں کہ وہ جائے وقوع بالکل سڑک کے اوپر ہے اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اس پر جو ہے اس کو کور کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی ڈھکن لگایا جائے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور ابھی جو آپ کل جو انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد راتوں رات جو ہے وہ ایل ڈی اے کی طرف سے اور جو انتظامیہ وہاں پہ تھی ان کی طرف سے ایک گرین کلر کی فینس جو ہے وہاں پر لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جتنے بھی مین ہال یا جتنا بھی سیوریج کا کام چل رہا ہے، جو گٹر کھلے تھے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سیمنٹ کی اور جو سلیپیں رکھ دی اور جو لوہے کی چادریں تھی وہ رکھ دی اپنی غلطی چھپانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد اب وہاں پر لوہے کی جو چادریں ہیں وہ جو ترپال گرین کلر کی لگائی گئی تھی وہ بھی اتار دی گئی اور وہاں پر اب لوہے کی چادریں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ لائٹنگ بھی لگائی گئی ہے اور بہت سے بورڈ بھی وہاں پر اویزہ کیے گئے ہیں جس میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ہدایات جو ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں۔ یہ کام پہلے کرنے والے تھے جو نہیں کیے گئے اور غفلت کے باعث اتنا نقصان ہو گیا، اور اب یہ انتظامیہ کو اور جو ایل ڈی ہے اس کو ہوش آیا کہ یہ تمام سیفٹی میجرمنٹ جو ہیں وہ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وسیم ریاض، جوائن کر رہے تھے لاہور سے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، ویلکم بیک۔ اور لگ رہا ہے کہ کم از کم ایک فون لائن ہماری بحال ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ہیں محمد عقیل کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام۔ اچھا زرار بھائی، میں ایک بات ابھی جو کہوں گا وہ کراچی کے گل پلازہ کے واقعے پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں جو واقعہ ہوا، ہماری فورسز نے دیکھیں وہاں پہ کارڈن آف رینجرز نے کیا ہوا تھا، نیوی نے کیا ہوا تھا۔ 5 گھنٹے مشکل شروع کے اندر اگر ہم آگ کو قابو پا لیتے، ہمارے ادارے ڈگنیٹی سے کام کرتے، سر کتنی لوگوں کی جانیں سے بچ جاتی۔ آج بھی ہم عرصہ کی لاشوں کو ہم ہڈیوں کی شکل میں کس طریقے سے ہم دے رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ لاہور میں آج کل واقعہ ہوا اس کے بھی دیکھیں گورنمنٹ عوام پہ بلیم ڈالتی ہے اور اس کی بھی جو رپورٹ آئی اس میں بھی عوام کا بلیم ہے کہ عوام کیوں زندہ رہ رہی ہے۔ وہ جل جائے مر جائے کوئی مسئلہ نہیں، گٹر میں گر جائے، روڈ اسٹینڈ میں ڈمپر میں مر جائے، یہ عوام کے قصور ہے، حکومتوں کے قصور کوئی نہیں ہے۔ حکومت وہ تو صحیح چلا رہے ہیں، یہ تو قصور ہمارا ہے کہ ہم غلط رانگ سائڈ پہ ساری زندگی گزار رہے ہیں۔
ابھی میں آپ کو آج کا بتاؤں انگلش بوٹ ہاؤس والی عبداللہ ہارون روڈ کا مین روڈ کا بتا رہا ہوں, فٹ پاتھ کے اوپر گٹر کے ڈھکن نہیں ہے جی مین. آپ کی اشارہ آپ بتائیں عبداللہ ہارون روڈ پہ کتنا جگہ ہے آپ بتائیں. یہ بھی سب عوام کا قصور ہے. ہیروئنچی لے جاتے ہیں وہ, ہم لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں گاڑیوں میں جا کے نا بھر کے لے جاتے ہیں سارے. سر اتنا برا حال ہے, اتنا برا حال ہے. کراچی یونیورسٹی پہ آج گٹر کا پانی بہ رہا ہے. آج میں گیا ہوں, آپ یقین کر سکتے ہیں کراچی میں سپورہ سے لے کے یونیورسٹی 1 گھنٹے میں پہنچا ہوں. احساس نہیں ہے, سب ہمارے قصور ہیں, یہ سارے ہم عوام کے قصور ہیں, ان حکومتوں کے کچھ قصور نہیں ہے سر. پھر کہتے ہیں کہ وفاق کے کنٹرول میں کر دیا جائے, کراچی کو سندھ کو الگ کر دیا جائے. سر کہاں کہاں الگ کریں گے سر؟ پنجاب میں بھی الگ کریں گے, کس جگہ کر. یہ نااہل لوگ بیٹھے ہیں سر, ان سے ہمارے کو چھٹکارے کے لیے میں تو سب کو کہتا ہوں آپ جائیں, ان کے لیے بد دعائیں کریں, جب جا کے شاید ہماری عوام کو صلاح ملے. یا تو ہم لوگ کو فرعون جیسا کوئی ایسا شخص آئے جو ہمارے کو اور ظلم برپے کرے, یا کوئی ہمارے لیے موسیٰ آئے سر اس قوم کے لیے. دونوں میں سے ایک آئے گا تو شاید یہ عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. شاید میری ریکویسٹ ہے سر, یہ بہت عوام بہت اس وقت تذلیل ہے. اس وقت روڈوں پہ ہمارا برا حال ہے سر, برا حال ہوا ہوا اس وقت. وہ کوئی احساس نہیں ہے. بس معیشت اسٹاک ایکسچینج اچھی ہونی چاہیے بس, اور کچھ ہونا ہو, اسٹاک ایکسچینج اچھی ہو ہمارے ملک کی, کیونکہ دنیا معیشت ہماری دیکھ رہی ہے سر. میری ریکویسٹ ہے سر, بات کر یہ سب سے اچھی بات ہے پورے پاکستان کے اندر. سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی, کیا اچھی بات ہے کہ آپ کی یہ کم از کم آپ ہماری بات تو سن لیتے ہیں. اب اگر یہی اچھی بات بچ گئی ہے تو پھر تو کوئی حال نہیں ہے عقیل بھائی. دیکھیں ہم اپنی دل کی بات آپ کے پروگرام میں کر کے نا عوام کم از کم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ چینلز پہ ڈپریشن کے اندر مریض بنایا ہوا پورے حالات میں انہوں نے سر. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں, کچھ ہو یا نہ ہو ایک کتھارسس ہو جاتا ہے بندے کا, بس احساس ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیں اسٹیل مل کے معاملات ہوتے ہیں, کون کون سے معاملات اٹھے ہیں, یعنی کہ جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. اور ابھی آپ لوگوں نے جو انڈسٹریل پروگرام کیا تھا وہ انبیلیویبل, وہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں جو آپ لوگ کر کے آئے تھے. اور وسط صاحب جو گئے تھے وہ تو میں کہہ رہا ہوں کسی نے سوچا ہی نہیں ہمارے ہم کس جگہ پہ جا کے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کچھ. ہمارے بس وہ 1-2 سیاست دان بٹھا لیتے ہیں, پلس کا 1 مائنس کا پروگرام 1 گھنٹہ کر کے ریٹنگ کر کے نکل جاتے ہیں, چلو بھائی ہو گیا ہمارا. یہی مسئلہ ہے. پتہ ہے اکثر ہم اس پہ بات کرتے ہیں عقیل بھائی کہ دیکھیں ٹاپکس کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا بندے کو کام بھی کرنا پڑتا ہے. پھر آپ نے دیکھیں جو سندھ والا کام کیا ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوا ہوا ہے, اور ہم نے اس کو ڈسٹرائے کیا, اس کو پوچھنے والا ادارہ نہیں ہے. آپ دونوں آپ تو کہنا تینوں لوگ کہتا ہوں اس پاکستان کو قدر کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ ڈان کو, کیونکہ ڈان ہمیشہ سے اس کرائسس میں رہا شروع سے, اخبار ہو یا ٹی وی ہو. ابھی آپ کے ایڈ بنے, اب دیکھیں اس کے بعد کیا کیا بند ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں چینل نہیں آ رہا ہے آج. اچھا صبح سے ڈان بنے, ہاں آج پورے ہماری اسکیم 33 میں بند پڑا ہوا ہے, ڈان نہیں آ رہا ہے. چلو پتہ نہیں ہم نے کچھ کر دیا ہوگا پھر. یقین آپ لوگ ایڈ نہیں لے رہے, آپ کو ایڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو فون سے کام چل جاتا ہے سر, کافی آپ لوگ کے لیے. بہت بہت شکریہ محمد عقیل صاحب. چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں اکبر میمن صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو سر میں آپ کے ذرا ہٹ کے پروگرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتا ہوں, جس طریقے سے آپ انٹرنیشنل, نیشنل اور خصوصاً سوشل ایشو کو اجاگر کرتے ہیں. شکریہ سر. مثال کے طور پہ آپ نے پچھلے دنوں کیسر کے ایشو کو اجاگر کیا, اور اس سے پہلے آپ دودھ میں ملاوٹ وغیرہ یا اس قسم کے بہت سارے ایشو کو کرتے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جی کہ پچھلے دنوں گٹر میں کراچی میں ایک بچہ اپنی ماں کی انگلی چھڑا کے گیا تھا اور جام بحق ہو گیا تھا. تو بہت بڑا ایک مچ گئی تھی, ادھم مچ گیا تھا, اور مچنا بھی چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ پہ اور میئر پہ بڑی کرٹیسائز بھی ہوئی تھی, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ ان کی بیسک ذمہ داری ہے کہ یہ گٹر کے ڈھکنے بند ہونے چاہیے. اس سے اگلے دن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, لاہور میں بالکل ایسا واقعہ ہوا تھا جی, لیکن پوری نیشنل میڈیا جو ہے اس نے 2-3 سلائیڈیں چلائی, اور پھر وہ واقعہ بالکل خاموش ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں کوئی واقعہ ہوا ہے. ایسے ہی ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے نا گٹر میں گرنے سے. صرف ایک جملہ لکھا گیا کہ جی میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ آپ فوری طور پہ بچے کی لواحقین سے مل کے ان کا ازالہ کریں. تو یہ جو نیشنل میڈیا کا دوہرا معیار ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ
जो एक शाउनिज्म का रवैया है ये क्यों है, इस पे जरा काइंड की। मैं यहाँ पर तो मेमन साहब जी, मेमन साहब सिर्फ ये नहीं हुआ, कराची के इशू को पहले तो क्या हुआ करते हैं 5-5 दिन, तो फिर जो बाकी पंजाब में इस तरीके के इशू रोजमर्रा होते हैं तो उसको भी उसी तरीके से टाइम दिया जाए और बता दिया जाए कि वहाँ भी एक मिसमैनेजमेंट है, ये मसाल उधर भी इधर भी एक जैसे हैं जी। तो इस पे मेरा ये सवाल जी, है। और जी। एक छोटी सी गुजारिश मैं और करूंगा जी। कि पाकिस्तान स्टील मदर इंडस्ट्री है, इसको बड़ी साजिश के तहत बंद किया गया है, किसी दिन उस पे एक प्रोग्राम रखें कि कौन कौन सी साजिशें इन्वॉल्व थी। इन्होंने आसान हल ढूंढ लिया कि मुलाजमीन को निकाल दिया, बाकी सब वैसे का वैसा है। वहाँ कोई इस वक्त 50 अरब रुपए की चोरी करवाई गई है और उसकी FIR भी है, कोई 10 अरब की तो FIA को इन्वेस्टिगेशन है जो बंद है, कर नहीं पा रही, और डेली अरबों रुपए की चोरी हो रही है। तो काइंडली इसको भी देखें। ठीक है, नहीं पाकिस्तान स्टील मिल को यकीनन देखेंगे, लेकिन जो आपका सवाल है यकीनन कुछ हद तक एक इम्तियाजी सलूक तो नज़र आता है। लाहौर वाले केस में अकबर साहब एक और जो उसमें अब मैं क्या कहूँ, जो फर्दर ट्रेजेडी भी नहीं है, तो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है कि जिस शख्स ने रिपोर्ट करने की कोशिश की पुलिस को कि ऐसा हुआ है, मतलब जो खातून के जो मियाँ थे उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया और उनके बकौल उनको मारा भी गया, पीटा भी गया और उनको ये मतलब मजबूर करने की कोशिश की गई कि आप कहें कि जी मैंने इसको कत्ल किया है या शायद तुम्हारी बीवी भाग गई है, तुम ऐसी कोई बातें कर रहे हो। कई उसके बयानात हैं जो बहुत ही खौफनाक हैं। तो ये मैटर मेरा ख्याल है कि सिर्फ यहाँ इस हद तक नहीं रहना चाहिए कि आपने वहाँ के जो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको आपने गिरफ्तार कर लिया है, इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी एक्शन यहाँ पर लेना ज़रूरी है। अब एक जो अलमिया है और ये भी एक हकीकत है, जो आपकी बात है आपकी अपनी जगह बजा है कि कराची में इस तरह के वाक़यात बहुत होते रहते हैं और ओवरऑल अगर हम सिर्फ सिंध के दारुल हुकूमत और पंजाब के दारुल हुकूमत को कंपेयर करें तो एक वाज़े फ़र्क है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर जो हुआ है ना, ये जो लाहौर का केस हुआ है, सिर्फ ये नहीं हुआ कि एक पट्टी चली है जिसमें कि मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत दी है या ये कहा है। सबसे पहले जो पट्टी चली थी वो तो ये थी कि ये फेक न्यूज़ है। तो ये वहाँ के अथॉरिटीज़ ने पहले ये लॉन्च की थी। आपको ये भी पता है कि जो पंजाब के डेप्यूटी असेंबली के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं चन्नर साहब, वो तो कल 3 बजे तक कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, हालांकि उस वक्त तक दोनों लाशें बरामद हो गई थी। अब आप ये सोचें कि अगर रेस्क्यू अथॉरिटीज़ ने काम अपना शुरू ना किया होता और जारी ना रखा होता तो शायद ये 2 लाशें भी कभी ना मिलती, जिसका मतलब है कि वो जो बेचारा मियाँ है जिसकी बीवी और बेटी इसके अंदर इस मैन होल में गिर गई थी, इस वक्त शायद उसके ऊपर कत्ल का FIR भी हो गया होता। ये लेवल है चीज़ों का। अथर भुट्टो साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम साईं। अस्सलाम वालेकुम खुर साहब। जी सर। अगर इजाज़त तो मैं कुछ सवाल करूं कुछ गाइडेंस के लिए। बिस्मिल्लाह सर। सर मैंने जो दुनिया भर में देखा है कि और कराची के अंदर पहली दफ़ा 74-75 में शार फैसल जब बनी थी तो उसमें ड्रेन्स था साइड्स पे और रोड पे पानी जमा नहीं होता था और रोड नहीं टूटा और काफ़ी अर्से तक नहीं टूटा और फिर 2000 शुरू हो गया और उसके बाद फिर आगे चल पड़ा। मैंने शंघाई के अंदर देखा, वहाँ पर एक शंघाई नंबर 1 स्टोर है जिसकी जो लेवल ऑफ रोड है और जो फुटपाथ है वो जो दूसरी जंग अजीम से वो मौजूद है, वही का वही है, मतलब उस पर लेयर और नहीं चढ़ती। मगर पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया है या क्या है कि बार बार हम रोड तोड़ते हैं उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ाते हैं और चाहते हैं, यहाँ पे इस हद तक चल जाते हैं कि जो बिल्डिंग की जो लेवल है वो नीचे रह जाता है और रोड का लेवल ऊपर चला जाता है। ठेकेदारों की जो है वो ठेके मिलते रहते हैं और हर रोड हर बारिश के बाद वो टूट जाता है। तो मेरा मकसद है कि हम साइड्स में लेवल रखते हुए ड्रेन क्यों नहीं बनाते, बस ये सवाल जनाब। काश मेरे पास इसका जवाब होता, क्योंकि मेरे जहन में भी यही सवाल है और मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के अंदर ये सवाल का जवाब है, वो है कि ठेकेदार पैसे बनाते रहते हैं। अब अगर रोड एक ही दफ़ा बनाएंगे और सही बनाएंगे जो फिर 5-6 साल 10 साल चल जाए
تو پھر یہ استادی تو نہ ہوئی نا. پھر آپ مطلب پیسے کیسے کماؤ گے, آپ کے بچے کیسے پلیں گے, کیسے بڑھیں گے, آپ کا گھر کیسے چلے گا. میرا خیال ہے یہی ہے, کیونکہ اگین دیکھیں مطلب سلطنت روم کے زمانے سے, اس سے پہلے سے ہی روڈ بن رہے ہیں. سلطنت روم کے تو کچھ آپ روڈ ابھی بھی دیکھیں تو وہ بھی پھر بھی ابھی بھی صحیح ہیں. اب وہ ان جو داڑوں کو چیک کر لیں تو یار ابھی تک ان کا ڈرینیج سسٹم مطلب حالانکہ 4,000 سال ہو گئے ہیں, ان کا ڈرینیج سسٹم اتنا برا نہیں ہے اب ہمارے سے کمپیئر کریں تو. اب میں یہ تو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یار جو روڈ بنا رہے ہیں ان کو روڈ بنانا نہیں آتا, یا پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو روڈ بنانا آتا ہے. یقیناً ہے, لیکن ان کو کانٹریکٹس نہیں ملتے. کانٹریکٹس ان لوگوں کو ملتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یار سال 1.5 سال میں نا اس کو پھر دوبارہ کھود دینا, دوبارہ تمہیں کانٹریکٹ دے گا, دوبارہ بھائی کو ہی کانٹریکٹ دیں گے اور بھائی بھی کمائے گا, ہم بھی کمائیں گے. اس کے علاوہ اور مجھے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی. میں خود یہاں کراچی میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, آپ جتنی بار روڈ وہاں پر کھدے ہیں اور ان کے اندر ڈرینز لگی ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور ڈرینز بھی کیسی ہیں کہ بیچ روڈ میں ایلیویٹڈ ڈرین, تو اب کو کسی چیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بھٹو صاحب سوری. محمد سلیم صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کھوڑو بھائی کیا حال ہے؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. سر کیا سنائیں سر, آپ کو تو 10 سال جا رہا ہے مجھے سناتے سر. 2 کیسز تھے, آپ کو بتایا تھا سر, 8.5 سال ہو گئے. ایک کیس میں پیمنٹ ہو چکی ہے, دوسرا اینول بجٹ انکریز کا کیس ہے. 9,500 لوگ ہیں اس میں انتظار کر رہے ہیں. 1,000 پینشن کو نیشنل بینک نے پیمنٹ کر دی ہے. کیا اس ملک کا نظام انصاف ہے سر؟ آپ مجھے بتائیں. 8.5 سال ہو گئے. 25 ستمبر 2017 کو فیصلہ ہوا, 20 مارچ 2024 کو نیشنل بینک کی ریویو پٹیشن ڈسمس ہوگی. پاکستان کے ٹاپ کلاس لائرز کو نیشنل بینک نے انگیج کیا سر. خالد انور صاحب کو, مخدوم علی خان صاحب کو, اپنا خواجہ حارث صاحب جیسے لائر کو وہ کیا, لیکن اس کے باوجود وہ کیس ہارتے چلے جا رہے. پھر بھی نیشنل بینک دیکھنے پیمنٹ نہیں کر رہا. جتنا ہمارا معمولی سا کیس ہے, سیدھا سادہ کیس ہے, اور یہ کیس ہمارا یہ لے کے بیٹھے ہوئے سر. ابھی امید ہے کہ یہ ہمارا کیس چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے مخدوم امین الدین خان صاحب کے پاس یہ لگنے جا رہا ہے فروری کے مہینے میں. سر آپ ذرا ان سے ریکویسٹ کیجیے کہ پلیز ایسا فیصلہ کریں کہ سر ہمیں دوبارہ ہماری جو مین پٹیشن افتخار رسول انجم صاحب جو 16 سال سے سر لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں, اور 81 سال ان کی عمر ہوگی, وہ بار بار سپریم کورٹ آتے ہیں اور بیچارے چلے جاتے ہیں واپس. سر ایسی ان سے درخواست کریں سر کہ اس دفعہ ہمارا کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ یہ ہمیں دوبارہ نہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا پڑے. اور یہ 9,500 پینشنرز ہیں سر, اس لیے اگر بجٹ انکریز ملے گی تو ہماری جو زندگی کے تھوڑے سے دن ہمارے پینشن کے اچھے گزر جائیں گے. کیونکہ سر 18 سال سے بجٹ انکریز ہو کی ہوئی, کسی کی 10 سال کی ہے, کسی 12 سال کی, یہ ملیں گے تو سر یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے سر, اور کوئی بہتری آ جائے گی. ہمارے جو مستقبل تھوڑا سا چھوٹا سا جو مستقبل یہ اچھا ہو جائے گا سر. تو آپ سے پلیز ایک دو پھر ریکویسٹ کیجیے ہم امین الدین خان صاحب سے, چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سے, کہ پلیز اس کی ڈیٹ جو سی ہے اگلے مہینے لگنے جا رہی ہے, اس کا ایسا فیصلہ کرے کہ نیشنل بینک پھر ہمیں دوبارہ مجبور نہ کرے کہ ہمارے مین پٹیشن افتخار رسول انجم صاحب پھر اس لاہور سے اسلام آباد آئے اور ڈیٹ کی کوشش کرے. پلیز کھوڑو بھائی, آپ نے بڑا 10 سال بڑا ساتھ دیا. آپ اگر نہ ہوتے تو نیشنل بینک کے جو کچھ ہو چکا یہ بھی نہ ہوتا, کیونکہ اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز ہیں بینکوں کے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کے چینل نے ہمارے کیس کو اٹھا کے رکھا ہوا, زندہ رکھا ہوا, ورنہ تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے سر. کھوڑو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, آپ کے چینل کو اس کا اجر دے گا. ہمارے پاس تو ہم دعائیں ہیں آپ کے لیے سر. سلیم صاحب ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. امید ہے کہ اگلے ماہ نہ صرف آپ کا کیس لگے کورٹ کے سامنے, لیکن یہ پھر آپ کی آخری ہیئرنگ ہو اور اس کے بعد آپ کو انصاف ملے, اور انصاف کے ساتھ آپ کے جتنے بھی ڈیوز ہیں جو نہیں ادا کیے گئے وہ بھی آپ کو اور آپ کے تمام 9,500 جو پینشنرز ابھی بھی حیات ہیں, کیونکہ اس کیس کے دوران کئی لوگوں کی فوتگیاں بھی ہو گئیں جو پٹیشنرز تھے یہاں پر, ان کو بھی انصاف ملے گا انشاءاللہ. انوار الحق صاحب ہیں اسلام آباد سے. میں انوار الحق اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میں ہولڈ پہ ہوں, بات کروں؟ نہیں آپ ہولڈ پہ نہیں ہیں, آپ میرے ساتھ لائیو ہیں. جی السلام علیکم. اچھا میری زرعی زمین ہے بہاول نگر, جنوبی پنجاب کا ضلع ہے بہاول نگر چشتیہ میں. جی
میری زمین کے ساتھ والے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ میرا تنازع چل رہا ہے. میں 3 اپلیکیشنیں دے چکا ہوں ڈی پی او بہاول نگر کو, حافظ کامران صاحب کو جی, لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب ڈی پی او صاحب کو میں 3 اپلیکیشنیں دی ہیں کہ میری ایف آئی آر کاٹی جائے اور میرے مخالفین کو کام سے روکا جائے, لیکن میری تینوں اپلیکیشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میری تحصیل چشتیاں جو بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں ہیں اس کا ڈی ایس پی جو اکمل بسرا ہے وہ ڈیوٹی پہ رہا ادھر, وہ میرے مخالفین کا رشتہ دار ہے. اس لیے میرے ڈی ایس پی اکمل کے چشتیاں ہوتے ہوئے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے. میں 2-3 دفعہ 3 اپلیکیشنیں دے چکا ہوں ڈی پی او بہاول نگر حافظ کامران صاحب کو, لیکن میری بات نہیں سنی جا رہی ہے, نہ ہی ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے. میری مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل ہے کہ میرے اس کیس کو حل کرایا جائے. ٹھیک ہے سر جی. اب آپ کے جو تنازع ہے یہ زرعی زمین ہے یا یہ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلے, امید ہے کہ ہماری توسط سے سی ایم پنجاب اور محسن نقوی صاحب تک یہ ان کی آواز پہنچ جائے گی. اس طرح کے اگر لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں کیسز تو ہیں اور اکثر اسی طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں ہمیں. اسد علی جٹ صاحب ہیں جھیلم سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کھوڑا صاحب, آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ڈان نیوز پیپر تو ویسے ہی ایک بڑی ڈیسنٹ نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز میں آتا ہے. میرا سوال تھا میرے اپنے متعلق. وہ یہ تھا کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ بڑی گاڑی ہو, ویگو, کچھ بھی ہو, ہم میکڈونلڈ وغیرہ کھاتے ہیں اور کچرا تو کھڑکی سے ایسے پھینکتے ہیں جیسے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پورا بیچارے صبح 6 بجے خاکروب آ کے کچرا صاف کرتے رہتے ہیں. اور اوور آل اگر قوم پہ دیکھا جائے, میں اس میں شامل ہوں اس قوم میں, کہ کچرا اتنا بھر جاتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ تو یہاں پر کوئی ایجوکیشن, اسکول, کالجز, یونیورسٹی ہم پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں, مگر ہمیں کسی ایسے چیپٹر میں یا کسی ایسے مضمون نہیں تھا کہ بھائی یہ کچرا آپ نے نہیں پھینکنا, آپ نے چھوٹا سا شاپر بیگ گاڑی میں رکھ لیں, اس پہ ڈال دیں. اسد صاحب آئی ایم سو سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ میری دل کی بات کر رہے ہیں اس وقت. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے بھی سخت چڑ چڑھتی ہے جب ایسے لوگ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو پلیز اگلے جمعے کو کال کریں, کیونکہ میں آپ کی مکمل بات یقیناً سننا چاہوں گا, اور میرا خیال ہے کہ اور لوگوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.